53 یونین کاؤنسلز اور ایڈ کریں گے. نہیں رکے, ہم نے بوائیکاٹ کیا. یہاں تک ایک بات ہو. اب اگلی بات کہ بھائی آپ اس لیٹر کے مطابق صوبہ سندھ کی حکومت 53 یونین کاؤنسل ایڈ کرے, 53 یونین کاؤنسل شہر میں ایڈ کرے. بھلے ہم لوکل گورنمنٹ کی اسمبلی میں نہیں ہیں, بھلے ہمارا کونسلر یو سی ناظم نہیں ہے, بھلے ہم نے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا ہے. جس وجہ سے ہم نے بوائیکاٹ کیا ہے, اگر یہ 53 یونین کاؤنسلز ایڈ ہوں گی تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نہیں رہتے ہوئے بھی کراچی ہماری غیر موجودگی میں بھی کراچی جیت گیا, اور ہم اس کراچی کی ہار کو جیت میں بدلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو 12 فروری کا جو دھرنا ہے, وہ دھرنا پیپلز پارٹی کے اس کیے گئے وعدے کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ہے. اور یہ ڈی نوٹیفائی کیا ہے نا انہوں نے, اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کیا ہے, تو اب نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی بھی ضرورت ہے نا. جب یہ وڈرا کر لیا تو کراچی کی کوئی حلقہ بندیاں ہے ہی نہیں. تو جو یہ 10/1 کو وڈرا کیا ہے, تو اس میں 10/1 دوبارہ 10/1 کو ری ایشو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو دوبارہ نوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, جس میں وہ 53 یونین کاؤنسلز, ہم کہہ رہے ہیں 70, وہ کہہ رہے ہیں 53, بیچ کے کسی نمبر پہ یا 53 یونین کاؤنسل کو ایڈ کر کے دوبارہ نوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ لیٹر چاہیے. یہ ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے, 53 یونین کاؤنسلز اور ایڈ ہو جائیں گی. بھلے یہ الیکشن کا جو بھی کرتے ہیں, یہ کاؤنسل جو بھی کرتے, لیکن 53 یونین کاؤنسل ایڈ کر لیں. بھلے اس کے اوپر الیکشن بعد میں کرائیں, لیکن اس 53 یونین کاؤنسلز کو کراچی کی کانسٹیٹیوئنسیز میں ایڈ کرنا ہے. یہ ایک ریزن ہے دھرنا دینے کے لیے, اس لیے دھرنا دینے جا رہے ہیں. دوسری ریزن کیا ہے؟ دوسری ریزن یہ ہے کہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا یہ ہے 15C, ایک پرووائزو ہے جو کہ قانون سازی کی ہے سندھ حکومت نے, جس میں صرف کراچی اور حیدرآباد کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ختم کر دیا ہے, اور وہاں پر دیہی علاقوں پر مشتمل حیدرآباد میں ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ انہوں نے بنا دی ہے, لوکل گورنمنٹ بنا دی ہے, جس میں کبھی بھی زندگی میں حیدرآباد کی سٹی کا میئر آ رہا ہے, وہ سٹی سے کبھی آ ہی نہیں سکتا میئر. ارد گرد کے تمام گوٹھوں کو, دیہی علاقوں کو اس میں شامل کر کے انہوں نے صرف اور صرف اس بات کے کہ MQM کا یا اس شہر والوں کا میئر نہ آئے, اس کی وجہ سے یہ قانون سازی ہوئی. تو ہمارا دوسرا مطالبہ کہ اس کو فی الفور قانون سازی کی جائے اس میں, اور اس قانون سازی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گورنر ایک آرڈیننس نکالے اور بعد میں اس پہ قانون سازی ہو جاتی. یہ کام, کراچی کا کام, مسئلہ حل ایک نوٹیفیکیشن سے ہوگا, اور یہ والا مسئلہ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے پروونشل گورنمنٹ میں. اور اس قانون سازی کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ گورنر کا ایک آرڈیننس نکلے, ایک گورنر ایک آرڈیننس نکالے, جس سے حیدرآباد کا مسئلہ حل ہو جائے گا, جس میں حیدرآباد کے شہر کے جو کراچی اور حیدرآباد جو صرف انہوں نے آپ نے تمام جگہوں کو جوڑ کر اس میں ڈسٹرکٹ کونسل بنایا ہے, یہ اس مسئلے کو اس طرح سے حل ہونا ہے. اب میں یہاں پر سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست سے, پاکستان کے تمام ریاستی اداروں سے, اور پاکستان کی تمام عوام سے, اور پاکستان کی پارلیمنٹ سے, اور میں بہت ہی مؤدبانہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے دیہی سیٹوں کو جیت کر, آپ کبھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں, آپ کبھی وزیر بن جاتے ہیں, کبھی صدر بن جاتے ہیں, آج آپ وفاقی وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں, 12 وزارتیں ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے روداد رکھ رہا ہوں, یہ جو جیری مینڈرنگ ہوئی ہے ہمارے ساتھ, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پہلے مجھے گنتے ٹھیک نہیں ہیں سندھ کے شہری علاقوں کو, پہلے مجھے آپ کاؤنٹ صحیح نہیں کرتے, آپ میری 3 کروڑ کی آبادی کو 1 کروڑ 60 لاکھ بتاتے ہیں. اس پہ بھی اگر دل نہیں بھرتا تو پھر جب آپ میری حلقہ بندیاں کرتے ہیں, جہاں میرا ووٹر ہے وہاں پر آپ 90,000 روپے کی QC بناتے ہیں, جہاں پر میرا مخالف ووٹر ہے وہاں پر آپ 15,000 روپے QC بناتے ہیں, اس پہ بھی دل نہیں بھرتا آپ کا, تو پھر آپ اپنے پریزائڈنگ آفیسرز, اپنے پولیس کو لگا کر وہاں پر ایسی دھاندلی کراتے ہیں کہ 3 دنوں تک جو ہے وہ رزلٹ ہی نہیں آتا وہاں سے. آپ ہمیں 50 سالوں سے ہم پر کوٹا سسٹم ہے, آپ کے بڑوں نے کوٹا سسٹم لاگو کیا, آج کی یہ پیپلز پارٹی جو اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی.
2.5 लाख नौकरियां दी गई हैं, 40% कोटा शहरी इलाकों का है, तो 40% नौकरियां 2.5 लाख नौकरी में मिलनी चाहिए थी ना। एक नौकरी कराची हैदराबाद वालों को नहीं है। आज उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल यहां का बनाकर आप वो कोटा भी हमें नहीं दे रहे। एक कतरा पीने का पानी नहीं देते आप। जो पानी मेरी लाइनों में आता था उस पर आप हाइड्रेंट बनाकर मेरा ही पानी चोरी करके मुझे बेचते हैं। मेरा कचरा आप उठाने नहीं देते हमें जो है वो रात में बिजली नहीं देते, सुबह गैस नहीं देते, हमें एडमिशन नहीं देते, हमें हमारे पीले स्कूल काले स्कूल आप ना बना रहे हैं ना उसको बसा रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी नहीं देते। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी आपका वजीर खड़े होकर कहता है कि हम हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनने दूंगा। मेरा यह सवाल है रियासत से, 75 साल हो गए इस पाकिस्तान को बने हुए। हम इस पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं। हमारा खून पसीना 10 लाख जानों का नजराना देकर पाकिस्तान बनाया, फिर पाकिस्तान चलाया। आज ये डिसाइड तो कर लें हमारे लिए कि हम इस पाकिस्तान में किस दर्जे के शहरी हैं, किस दर्जे के शहरी हैं। क्या ये सिंध के कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाब शाह वालों के पास इजराइल का पासपोर्ट है? क्या हमारे पास इंडिया का पासपोर्ट है? क्या आज ना ये जो इख्तियारात जो मैं आपसे मांग रहा हूं, अपनी गिनती पूरी मांग रहा हूं, अपनी हल्का बंदियां सही मांग रहा हूं, इससे क्या मुझे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट का कोई इख्तियार मिल जाएगा? मुझे क्या पाकिस्तान की फौज का कंट्रोल मिल जाएगा? मुझे कोई पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कंट्रोल मिल जाएगा? पाकिस्तान के खजानों का कंट्रोल मिल जाएगा? मुझे तो इस तमाम इख्तियारात वसाइल जो मैं आज बात कर रहा हूं, इससे मेरी गली की पानी की लाइनों का इख्तियार मिलेगा मुझे।